أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ. اللہ جل جلالہ. جی السلام علیکم عبدالحمید بھائی. جی حضور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلم علیہ یا حبیب اللہ. میرا حسین باغے نبوت کا پھول ہے. میرا حسین باغے نبوت کا پھول ہے. حیدر کی اس میں جان ہے شیرے بطول ہے. میرا حسین باغے نبوت کا پھول ہے. تو ان کے در سے مانگ لے جو کچھ بھی جی کرے. تو
در سے مانگ لے جو کچھ بھی جی کرے مالک سبھی جہان کی آل رسول ہے مالک سبھی جہان کی آل رسول ہے گزرا جہاں جہان سے گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے ایسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی ایسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی جس کے لیے حضور کے سجدوں میں طول ہے وہ جس کے لیے حضور کے سجدوں میں طول ہے دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے جس کے لیے یزید نے اتنے جتن کیے جس کے لیے یزید نے اتنے جتن کیے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے سلام یا حسین صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ایسے سبھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر If we think about it on a daily basis as humans, we are constantly making sacrifices. But giving up physical and dunya things, these sacrifices are not the most difficult ones. The most difficult sacrifice is letting go and sacrificing of the ego and the pride. And if we reflect on our past and our relationships and our friendships and whatever different connections we have,
we must think about how many situations are broken because of the ego and not by the circumstances. When we put our own self-interest first and we have ego, the heart becomes distant. And when we sacrifice the ego for the sake of Allah's pleasure, it opens up even better doors. A lot of times we think things are situational and circumstantial, whether it's a disagreement or an argument with a friend or whatever it may be. But the person who is truly strong is a person who is able to maintain relations and keep positive relationships with the people around him by letting go of his ego, letting go of his pride. A lot of times when somebody's pride or ego gets hurt, their anger is triggered and they become very reactive. And the goal is not to be reactive in every situation, but to handle things with calmness, smoothness, and to be able to maneuver in a positive manner and take a negative situation and even be able to flip it into a positive one. And the best thing to get rid of the ego is the zikr la ilaha illallah, because it is helping us to recognize that that only Allah is truly worthy of being praised, and that who are we to praise ourselves? And this helps to subdue the ego and to remain in constant remembrance of Allah. And the greatest barrier between us and worshiping Allah and having proper ibadat is our own ego. If we can learn to subdue our ego, then we are truly in full submission to Allah. Then we turn towards Allah for help more and more often. Then our heart is in proper sajda. When we are weak, we ask Allah for strength, not relying on our own strength, not relying on our own intelligence and our own capabilities, but realizing that we truly are capable of nothing, and Allah is the one granting us strength. Allah is the one granting us wealth, knowledge. Come to recognize all these things, then we understand what is ego, what is pride, and how it builds up, and how it can also be subdued. And inshallah, may Allah subhanahu wa ta'ala make it easy on all of us to control our egos and maintain proper relationships with the people around us, and most importantly, to maintain our relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakallah khair. MashaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله الله الله. تو کریم، تو ہی کریم، تو ستار، تو غفار، تو ذل جلال والاکرام، تو یا حی یا قیوم، تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن. یا اللہ تیرا شکر، تیرا شکر، تیرا شکر. تو نے ہمیں اپنا ذکر عطا فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نصیب فرمایا، محفل عطا فرمائی، لوگ عطا فرمائے، مل بیٹھنا نصیب فرمایا. یا اللہ تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو، محبت شامل ہو، عشق شامل ہو. پر یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہم نے بات کی تھی سب سے بڑی قربانی اپنی انا کی قربانی ہے.
آج قربانی کے ایک اور پہلو پہ بات کرتے ہیں، اور وہ ہے آزمائش اور قربانی کا تعلق۔ اکثر انسان کی دعا ہوتی ہے، یا اللہ مجھے کامیابی دے، یا اللہ مجھے بلند مقام عطا فرما، یا اللہ مجھے اپنا قرب عطا فرما۔ لیکن اکثر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر بلندی کی ایک قیمت ہوتی ہے، اور اس قیمت کا نام ہے آزمائش اور قربانی۔ اگر آپ کسی درخت کو دیکھیں تو جتنا درخت اوپر آسمان کی طرف بڑھتا ہے، اتنا ہی اس کی جڑیں زمین میں گہری ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اگر جڑیں کمزور ہوں تو درخت اونچا نہیں ہو سکتا، اگر جڑیں مضبوط ہوں تو طوفان بھی آئے تو اسے گرا نہیں سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو بلند کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کی روحانی جڑیں مضبوط کرتے ہیں، اور ان جڑوں کو مضبوط کرنے کا ایک طریقہ آزمائش ہے۔ ہم آزمائش کو مشکل سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اسے تربیت بتا دیتے ہیں، تربیت بنا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک بادشاہ نے اپنے سپاہیوں میں سے ایک نوجوان کو خاص مقام دینے کا فیصلہ کیا۔ اسے بہترین تلوار دی گئی، لیکن اس سے پہلے اسے آگ کے پاس لے جایا گیا۔ تلوار کو بار بار آگ میں ڈالا گیا، پھر ہتھوڑے مارے گئے، پھر دوبارہ آگ میں ڈالا گیا۔ نوجوان نے پوچھا، اگر یہ تلوار اتنی قیمتی ہے تو اسے اتنی تکلیف کیوں دی جا رہی ہے؟ استاد نے جواب دیا، عام لوہا تکلیف سے ٹوٹ جاتا ہے، لیکن بہترین تلوار انہی مراحل سے گزر کے بنتی ہے۔ غور کریں، عام زندگی اور اللہ کے خاص بندوں کی زندگی میں یہی فرق ہوتا ہے۔ ہر انسان آزمائش سے گزرتا ہے، لیکن کچھ لوگ آزمائش میں ٹوٹ جاتے ہیں اور کچھ لوگ آزمائش میں نکھر جاتے ہیں۔ غور کریں، انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں دیکھیں۔ جب ہم قرآن مجید کھولتے ہیں تو اس ایک عجیب حقیقت سامنے آتی ہے۔ سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء علیہ السلام کو آئیں۔ حضرت نوح کی آزمائش، حضرت یوسف کی آزمائش، حضرت ایوب کی آزمائش، حضرت ابراہیم کی آزمائش، اور سب سے بڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آزمائش۔ اگر آزمائش اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہوتی تو انبیاء علیہ السلام سب سے زیادہ محفوظ ہوتے، لیکن حقیقت اس کے برعکس۔ جتنا بلند مقام، اتنا بڑا امتحان۔ حضرت ابراہیم کو بیٹے کی محبت ملی، پھر اس بیٹے کے ذریعے آزمائش آئی۔ اللہ نے گویا فرمایا، ابراہیم تمہارا دل میرے ساتھ جڑا ہوا ہے یا اس نعمت کے ساتھ؟ اور یہاں اصل امتحان بیٹے کا نہیں تھا، اصل امتحان محبت کا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ آج ہم دیکھیں تو ہمارے امتحان شاید مختلف ہوں۔ کسی کا امتحان مال ہے، کسی کا امتحان اولاد، کسی کا امتحان صحت، کسی کا رشتے، اور کسی کا عزت، اور کسی کا امتحان تنہائی۔ لیکن ہر امتحان کے پیچھے ایک سوال ہوتا ہے، کیا تم اللہ پہ بھروسہ کرو گے؟
آزمائش میں بھی دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. پہلا شخص آزمائش آتی ہے، شکوہ کرتا ہے، لوگوں سے ناراض ہوتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے. دوسرا شخص آزمائش آتی ہے، صبر کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. دونوں کی آزمائش ایک جیسی تھی، فرق رویے کا تھا. صوفیہ فرماتے ہیں اللہ اپنے محبوب بندوں کو آزمائشوں کے ذریعے اپنے قریب کرتا ہے، کیونکہ آزمائش میں انسان کے سہارے ٹوٹتے ہیں اور اللہ کا سہارا مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. اگر ہم غور کریں، اپنی زندگی کی آزمائشوں کو یاد کریں، اپنے آپ سے پوچھیں میں نے ان آزمائشوں کو سزا سمجھا یا تربیت؟ میں نے ان میں شکوہ کرتا رہا ہوں یا شکر؟ میں اللہ سے دور ہوتا ہوں یا قریب؟ جیسے جیسے انسان غور کرتا چلا جاتا ہے تو پھر اسے سمجھ آتی ہے ہر قربانی ایک آزمائش ہے اور ہر آزمائش ایک موقع. کچھ لوگ آزمائش سے گزر کر تلخ ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ آزمائش سے گزر کر قیمتی ہو جاتے ہیں. سونا آگ میں جا کے سونا بنتا ہے، ہیرے دباؤ سے گزر کر ہیرے بنتے ہیں، اور اللہ کے خاص بندے آزمائشوں سے گزر کر اللہ کے قریب ہوتے جاتے ہیں. اللہ ہمیں اپنی آزمائشوں کو سمجھنے، ان میں حکمت دیکھنے، صبر اور شکر کے ساتھ ان سے گزرنے اور انہیں اپنی روحانی ترقی کا ذریعہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے. ماشاءاللہ سبحان الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا خاتم النبیین. آزمائش اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے. وہ کبھی خوشی دے کر، کبھی غم دے کر، کبھی فراخی دے کر، کبھی تنگی دے کر وہ ہمیں آزماتا ہے. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. فرمایا کہ ہم تمہیں خوف، بھوک اور مال و جان کی کمی سے آزمائیں گے. تو جب ہم آزمائیں گے تو انعام کس کے لیے؟ فرمایا بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. یاد رکھیں آزمائش سزا نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی طرف سے بندے کی تربیت ہوتی ہے. جب بندہ صبر کرتا ہے آزمائش پر اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ بندے کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ اس کے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے اور اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. اور جب اللہ نعمت دیتا ہے تو وہ بھی آزمائش ہے کہ بندہ نعمت ملنے کے بعد شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرہ بنتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے آزمائش میں ڈالتا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جب کوئی مصیبت آئے صبر کریں، جب کوئی نعمت ملے شکر کریں، اور ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کریں. مثبت سوچ اور مثبت خیال کے ذریعے اللہ کی طرف لو لگائیں تو یہ ہماری آزمائش اور یہ مصیبت، یہ تکلیف، یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جائے گی. قربانی
قرب سے ہے، اور جو جتنا زیادہ قربانیاں دے گا وہ اتنا زیادہ اللہ کے قرب میں جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے، آزمائشوں میں ہمیں صبر کرنے والا اور نعمتوں میں شکر ادا کرنے والا بنائے، اور ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے، اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله۔ اللهم ربنا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن توالد ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات۔ وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم۔